من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. اما بعد، محترم بزرگان ملت، عزیز نوجوان ساتھیوں، کم عمر بچوں، آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور اس کے تقاضے. عزیز نوجوان ساتھیوں، لفظ محبت کے ساتھ ہی سب کے ذہن میں ایک عورت کا تصور آتا ہے. نوجوان لڑکا ہے تو ایک لڑکی کا تصور آتا ہے، مرد ہے تو ایک عورت کا تصور آتا ہے. یہ تصور غلط نہیں ہے، فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے. یہ محبت جو ہے دنیاوی محبت ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے محبت ہے. محبت کے مدارج ہے، اور اگر آپ سے میں کہوں تو حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی محبت کو اپنے علم اور اپنے تجربے کے بعد سمجھتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے. جب تک آپ محبت نہ سمجھے، صحابہ کرام کے جانثاری کو، ان کی قربانیوں کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق درجے میں کیسے ہو گئے. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ محبت. ہم 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ہمارے حضرت کے پاس ان کے ایک معتقد آتے تھے. وہ ایک چھلا پہن کے جو ہے ایسے ٹھیلیا پہ تانبے کی کلام پڑھ کے سناتے تھے، نعتیہ. تو آئے تو ہم کو بھی خواہش ہوتی تھی سننے کی. جا کے ہم بیٹھے 5ویں جماعت میں، کیا سمجھ میں آتی بات، 4تھی یا 5ویں جماعت میں تھے. تو حضرت نے ایک غزل کی فرمائش کی. اس کا ایک شعر تھا: تیر پہ تیر کھائے جا، جانا سے لو لگائے جا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. عقل میں کچھ بھی گھسا نہیں. اور مائے اور وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو اور دوسرے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر، ہمارے ہم عمر، ہمارے سے کچھ بڑے چھوٹے. ان کے سامنے ہم نے کہا کہ حضرت بھی عشق کی باتیں کر رہے ہیں، کیا تو بھی ہے. بولے پیچھے سے والد صاحب سنے، آ کے کان پکڑ کے اتنی زور سے کان گوشی دیے. بولے نالا جاتے کہیں کو حضرت کرے تکلیف کیوں دیتے، تم کو کیا معلوم عشق کیا ہے. اب ہم کو معلوم ہے عشق ہے کیا، جو سمجھتے تو جو سنتے لوگوں سے وہی سمجھ میں آتا وہ عمر میں. تو پھر جب تک سمجھ میں نہ آیا، جب بڑی جماعتوں میں آیا 8ویں 10ویں، تو معلوم ہوا کہ عشق کی 2 قسمیں، ایک ہے عشق حقیقی اور ایک عشق مزاجی. حضرت جو سن رہے تھے وہ اللہ سے عشق کی بات تھی، وہاں کوئی دنیا کی غرض اور مطلوب نہیں تھا. جب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی، یہ تو ایک لیول پہ سمجھ میں آیا. لیکن میں جب صحابہ کرام کی سیرت سنتا اور پڑھتا پھر بھی عشق سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر آپ سوچیں میں نے محبت کا جذبہ سمجھا کسی سے تو اقبال کی شاعری سے سمجھا. کہ اقبال نے مجھے سمجھایا، میں نے انہوں کیا مطلب ان کی شاعری نے سمجھایا مجھے کہ اصل میں یہ عشق کا جذبہ کیا چیز ہے، یہ محبت ہوتی کیا ہے. محبت کے مدارج ہے. ایک محبت میں نے کہا ایک عورت سے، یہ عام سب سمجھ میں آئے. ایک محبت ہوتی ہے جو ہے اپنے ماں باپ سے، اور جو ہے وہ محبت کا بچہ اگر میں ماں کو چاہتا ہوں، باپ کو چاہتا ہوں، نوجوان لڑکا کہے ماں کو چاہتا ہوں، باپ کو چاہتا ہوں، تو وہ معیار نہیں ہے اس کی محبت کا. میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، محبت سمجھا رہا ہوں، پہلے سمجھیے آپ. معیار اس وقت ہے جب شادی ہو جائے اور بیوی کہے ماں باپ کو نہ چاہے، اس کے بعد بولے نہیں تم کو بعد میں چاہوں گا، پہلے ماں باپ کو چاہوں گا. تو سمجھ میں آیا کہ اس کو جو ماں باپ سے محبت تھی وہ ایک درجے کی اچھی محبت تھی اور اس پہ قائم اور دائم ہے. صاحب یہ ایک محبت ہو گئی. اس کا اور ایک درجہ بڑا ہے. سب بچے ہو گئے، سب ہو گیا، ہاتھ تنگ ہے، اولاد کی بھی پرورش کرنا ہے، ماں باپ ضعیف ہو گئے، ان کی اس وقت ناگواری محسوس نہ کرے، ماں باپ کی پرورش کرنے، ان کی کفالت کرنے، ان کی خدمت کرنے. سمجھ میں آ رہا کہ یہ حقیقی محبت ہے. اس کو اب یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہو گئی.
یہ سب سے اعلیٰ نہیں ہے لیکن اعلیٰ درجے کی ایک محبت ہے، اس میں بھی ایک درجہ ہے ماں باپ سے، یہ محبت ہے۔ صاحب بھائی بہن سے محبت ہوتی ہے، بچپن میں تو محبت ہوتی ہے، شادی کے بعد اہل و عیال کثیر اہل و عیال کا ہو گیا، اس کے بعد بھی بہن کا خیال کرتا ہے، بھائی کے حقوق ادا کرتا ہے، تو سمجھ میں آ رہا محبت اس کی اچھی محبت ہے۔ صاحب اسی طرح خاندان سے محبت ہوتی ہے، دوست احباب سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داریوں میں محبت ہوتی ہے، اہل محلہ سے محبت ہوتی ہے، میرے محلے کے ہم بولتے اکثر، میرے شہر کے، حیدرآباد کے، کہیں باہر جا رہے یہاں نہیں بولتے، شہر میں تو نہیں بولیں گے، شہر سے باہر کسی جگہ آپ حیدرآباد کے خوشی سے ملتے ہیں، ہمارے حیدرآباد کا آدمی ہے۔ تو یہ محبتیں ہیں، یہ محبتیں اللہ نے ودیت کی ہے، انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ اللہ نے کشش رکھی عورت اور عورت کے درمیان، نوجوان لڑکی اور لڑکی کے درمیان، بڑے آدمی کے درمیان، عورت کے درمیان، اس لیے کہا گیا کہ جب یہ بلوغ کو پہنچ جائیں تو پھر تم ان کی شادی کر دو تاکہ ادھر ادھر نہ جھانکے ٹاکے۔ ہمارا معاشرہ تو پورا حدیث کے خلاف چلتا، الٹا پورا معاشرہ ہمارا ہے بنا ہوا ہے۔ صاحب اب اس سے اعلیٰ محبت کیا ہو سکتی سر؟ ایک اور محبت ہے جو اب یہ خاندان، خون، حسب، نسب سے ہٹ کے چلتی ہے، وہ اساتذہ کی محبت۔ جو استاد نے دل لگا کے آپ کو پڑھایا، جس استاد نے آپ کو ڈانٹا اور مارا، لڑکا ایک عمر میں اس کو چاہتا، ارے بھائی تو مارا تیرے کو جوتے، صاحب انہوں جوتے مار کے میرے کو پڑھائے تو میں پڑھا نہیں تو آج بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کیونکہ میں اکثر اپنی ہی مثال دیتا ہوں، میں جب 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، ایک ابراہیم صاحب بول کے تھے چنچگڑا UPS میں، وہ کیا بات ہے نہیں معلوم کہ جو ہے، کیونکہ ہم نے سقوط حیدرآباد، ڈاؤن فال آف حیدرآباد کے بارے میں سنا تھا، تو ایک نفرت تھی اس قوم سے، ان کی زبان سے، تو میں عربی شوق سے سیکھا، انگریزی شوق سے سیکھا، اردو تو گھر کی زبان تھی، لیکن جو ہے شدھ بدھ فارسی بھی سوچ کے سیکھ لیا، سن کے بڑوں سے، خالی جا کے کہیں پڑھا نہیں، تھوڑی بہت، لیکن جو ہے تیلگو سیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو جو ہے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں کھڑا کر کے جس کو بولے تیلگو کچھ پڑھ کے آؤ، بولے بھائی برابر پڑھ نہیں سکا، پڑھتے نہیں تھے، چپ تھوڑا، ہر زبان پڑھتے تھے، ہر سبجیکٹ پڑھتے تھے، تو ٹھہرا کے 2 چھڑی لے کے ایک ہاتھ پہ ایک ہاتھ مارے، کبھی نے سو پہلے مار کھائے، 6ٹھی جماعت میں یا 5ویں جماعت میں کچھ تھا میں، تو مار کھاتے آنکھوں میں سے آنسو چلے گئے۔ اتفاق سے سامنے کے جو کلاس تھے 2، اس میں ایک سائنس کے لیکچرر تھے، ٹیچر، اور ایک میتھس کے سر تھے، وہ دونوں جانتے تھے میں کلاس کا ٹاپر ہوں ان کے سبجیکٹس میں۔ ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، لنچ کے بریک میں انہوں نے ابراہیم صاحب سے کہا سر آپ نے کیوں مارا؟ تو ذرا ایجڈ تھے ابراہیم صاحب، تو ریسپیکٹ کرتے تھے ان کی، وہ بچہ ہمارا ٹاپر ہے، کلاس کا ٹاپر ہے وہ۔ اٹینڈر کو بولے بلا کلاس، آ کے بولے متین خادری کون ہے؟ بولا چلیے بلا رہے ہیں آپ۔ ہم بولے کیا بات ہے، ابھی تو 2 مار کے گئے لوگ، اور کئی بچوں کو مارے میرے ساتھ، اور جو بچے تیلگو اچھا پڑھتے، تو میرے کو بولے آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور آپ میرے سبجیکٹ میں تیلگو نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میرے کو اس زبان سے نفرت ہے، تو کہا وہ نکال دو، بعد میں پچھتائیں گے۔ اب جب تو ہمارے کو بڑی ناگواری گزری تھی، کبھی نے سو مار کھائے تھے، ہاتھوں میں لال نشان پڑ گیا تھا، تو بہت برا دکھ رہا تھا ہمارے کو، لیکن آج کسی اور سر کو، اس ٹیچر کو جس نے محبت سے پڑھایا، اس سر کو جس نے میتھس محبت سے پڑھایا، لیکن ہم اتنا یاد نہیں کرتے، جس کو مار کھائے ان کو یاد کرتے، ان کا نام بھی لے رہے اب تک آپ کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے دل سے جو پڑھاتے ہیں، دل سے جو کام کرتے ہیں، استاد کو چاہتے ہیں، اور بچے جو ایک زمانے میں اپنے ماں باپ کے بعد اساتذہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور جس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے جیسی چال اختیار کی جائے، اس کے جیسا لباس پہنا جائے، اس کے جیسے ہیئر اسٹائل ہو، بالوں کا انداز ہو، کوشش یہ کرتے ہیں گفتگو بھی اسی کے انداز میں کی جائے۔ یہ ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے۔ محترم حاضرین اکرام، اب یہ تو دنیا کا معاملہ ہو گیا، قرآن مجید جس سے سیکھتے ہیں، دینی علوم جن سے سیکھتے ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ، اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھا استاد ہو پڑھانے والا، آج بھی ہمارے اساتذہ ابھی موجود ہیں، آتے ہیں تو ہم یاد قدر کرتے ہیں ان کی، اور جو انتقال کر گئے ان کو یاد کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جن سے ہم دینی علوم سیکھیں اور جنہوں نے محبت سے بھی پڑھایا، ڈانٹ کے بھی پڑھایا۔ نہیں پڑھتے تو جو بچے جو نہیں پڑھتے تھے ساتھیوں کو، ظاہر ہے ایک بات کو تو نہیں ڈانٹتے، کلاس پوری ڈانٹتے تھے کیا پڑھ رہے بول کے، ہم تو پڑھنے والے تھے، لیکن جو نہیں پڑھنے والے تھے ان کے ساتھ ہمارا نمبر بھی باتوں سننے میں بیٹھ کے سننا پڑتا تھا، لیکن یاد آتے کہ محبت سے پڑھاتے۔ یہ بھی ایک محبت کا معیار ہے، اور اس محبت میں کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ ایک استاد پڑھا دیے میرے کو، چلے گئے، جیسے یہاں ہمارے پاس پہلا درس تھا، پہلا بیان تھا میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر مولانا عبد المجید صاحب کا۔ اب تو مجھے پڑھنا نہیں ہے نا ان کے پاس، نہ میں پڑھتا ہوں ان کے پاس جا کے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اب، لیکن جس ضرورت تھی انہوں نے جس محبت سے پڑھایا مجھے، آج تک مجھے یاد ہے۔
آپ دیکھیے کہ جو ہے شاید سب کیا چیز ہے، ان سے کیا لینا دینا میرے کو، کچھ بھی نہیں، نہ علم حاصل کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اب تو، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ استاد کی محبت شفقت ہے، یہ بھی ایک درجے کی محبت ہے۔ لیکن اصل میں اقبال جو ہے محبت کے بارے میں جو معیار پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، میں اقبال پہ بعد میں آتا ہوں، میں نے جس قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کو سنا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ بلکہ سنا نہیں سنا، آپ لوگوں نے سنے، شبہ شیخ آدمی ایک نے تو کہا کہ سنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آسمانوں کی سیر کی، اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ کا دیدار ہوا، سنے نا، سنے حضور کی باتیں ہم بھی یقین کرتے ہیں، تو اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں کیسے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جمیل وحیب الجمال، اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب کتنا خوبصورت ہوں گا وہ، دنیا میں اس نے تھوڑا سا حسن بھیجا تو لوگوں کی نگاہیں اس حسن کو دیکھنے کے بعد ہٹنا نہیں چاہتی۔ میں مثال دوں گا کہ میں نے دیکھا ایسا کالا پہاڑ ہے، ہل سے بلیک، بلکہ اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو ایک ہل سے، کیونکہ میں جہاں دیکھا وہ تو بہت دور ہے، آپ نے عموماً جانا مشکل ہے، لیکن قریب میں دیکھنا چاہے، جب آپ کرناٹک کے بارڈر سے گوا میں داخل ہوتے ہیں تو ایک پہاڑی علاقہ آتا ہے، وہاں جو ہے ایک دودھ آبشار اس کو کہتے ہیں، ملکی فاؤنٹین، تو جو ہے وہ کالا پہاڑ ہے اور پانی دودھ کی طرح اوپر سے آتا ہے، اور نیچے جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بوشے جھاڑیاں ہیں، خوبصورت پھول اس کے اوپر ہوتے ہیں، اگر سرما کا سردی کا موسم میں چڑیاں وہاں چہچاتے رہتی ہے، بڑا خوبصورت منظر، ایسی سینریز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹی سی خوبصورتی ہے، اسے ہٹنا دل نہیں بولتا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے ہم نے دیکھا، لیکن اس سے ہم تو کہا گیا کہ اللہ سے محبت کرو، یا ایھا الناس اشد حبا للہ، اے گروہ انسان اللہ کی محبت پہ شدید ترین ہو جاؤ، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ پھر حضور نے کیا، تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ بس اس کو لازم ہے کہ وہ حضور کی اتباع کرے، آپ کی اتباع کرے۔ اتباع کب کرتا؟ میں بھی آپ کو بتایا، جو اس کو آئیڈیل پرسن سمجھتے اس کی اتباع کرتے، جس سے محبت ہوتی اس کی تقلید کرتے۔ بہت سارے بچوں کو آپ دیکھیے فلمی ہیرو کا اسٹائل، بچیوں کو دیکھیے فلمی ہیروئن کے کپڑے، اس سے محبت ہو گئی۔ وہ ایک عارضی ہے دنیا کی، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بازاری عورت کی بازاری آدمی کی کوئی قدر ہی نہیں۔ کسی کو اسی عالم دین سے محبت ہو گئی، اب داڑھی بھی ویسی چھوڑے گا، بال بھی ویسی بنائے گا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب اتباع کب کریں گے؟ اتباع اس وقت کریں گے جب تک کہ دل میں محبت نہ بیٹھ جائے حضور کی، بولنے کے لیے نہیں، میں بھی بولتا ہوں، آج ہی فجر میں بولتے رہتے ہم ٹھہر کے، لکا روحی فدا، لکا جسمی فدا، لکا جانی فدا یا رسول اللہ، زبان سے تو بولتے، عمل کر رہی؟ حضور کا حکم ہے کہ جو ہے نماز قضا نہ ہونے پائے، فجر میں کتنے سفر تھے، دیکھیے کیا حال ہے۔ آج کتنا تھا مغرب میں، وہ وہاں میں جماعت ٹھہر گئے بعد آیا تو وہ آخر میں صف میں ٹھہرنا پڑا، بعد میں بھی اور ایک دو صف بنے میرے بعد۔ تو کیا ہے آپ دیکھیے، تو جو ہے یہ صورتحال یہ ہے کہ جو ہے محبت ہوگی، ہر حکم مانا جائے گا، ہر چیز کو سنا جائے گا۔ میں یہاں پر ایک، اس سے پہلے اقبال کی طرف آؤں، ایک دل جلے عاشق کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جا کے آپ کو معلوم ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ سر یہ جو ہے ایک صاحب تھے، وہ کسی بزرگ کو دیکھے کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں دینداری کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، تو ان کو بڑا شوق ہوا دنیا میں شہرت پانا، کہ لوگ مجھے بھی بڑا بزرگ سمجھے۔ تو وہ جنگل میں گئے، جا کے مصلی بچھا کے جو ہے نماز پڑھنا شروع کرے۔ اصل میں دل سے نماز پڑھنا تو نہیں تھا نا، دل سے نماز پڑھنا ہوتا تو یہی گھر میں پڑھتے، اور نفل نماز تو گھر میں ہی پڑھنا بہتر ہے، حکم ہے نفل نماز گھر میں پڑھو، ہم پورے نمازہ یہ پڑھتے رہتے، گھر کو جا کے نہیں پڑھتے۔ نفل کہا تمہارے گھروں کو قبرستان مت بنا لو، تو جو ہے نفل نماز جو ہے گھر میں پڑھنے کا حکم ہے، وہ پڑھنے لگے۔ ایک آدمی تھا جو ایک عورت کی محبت میں دیوانہ ہوگا، اس کی عورت کہیں گھوم گئی، سب دوسری بھی مل سکتی تھی نا، نہیں، اس کو محبت اسی سے تھی،
دیوانہ ہو گیا, وہ نکل کے جا رہا, اس کو بالوں کا خیال نہیں ہے, کھانے کا خیال نہیں ہے, کپڑوں کا خیال نہیں ہے, کون کیا ٹھہرا کیا کر رہا دیکھ رہے نہیں, جا رہا اپنی دن میں. یہ صاحب نماز پڑھنے ٹھہرے, رکعت بن کے نہیں سامنے سے آ گیا. ان کو تو بڑا غصہ آیا, غصہ آ کے نماز توڑ کے اس کو پکڑ لیا, نالائق کیا کرا؟ تو بولا, اس نے بولا کہ میں کیا کرا؟ تو بولے کہ جو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو سامنے سے جا رہا. تو شاعر نے اس کی زبان میں اس نے جو کچھ کہا اشعار کہے. اس نے کہا عشق لیلا میں میری حالت تباہ, ہر ایک عورت کے لیے میں تباہ ہو گیا, مجھے ہوش ہی نہیں ہے کہاں جا رہا ہوں میں. کیا کہا اس نے؟ عشق لیلا میں میری حالت تباہ, وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ. اللہ سے ملاقات کیوں میٹھا رہا ہے نا, نماز میں تو اللہ سے ملاقات ہے. وصل حق, حق اللہ کی ذات, غیر پر تیری نگاہ, میرے پہ نگاہ کیسے پڑی تیری؟ میں تو ایک معاملی عورت پہ تباہ ہوں, مجھے معلوم ہی نہیں, میرے کپڑوں کا خیال نہیں, بالوں کا خیال نہیں, کھانے پینے کا خیال نہیں, کون نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, مجھے کسی کی چیز کا خیال نہیں. کیا بہترین بات ہے. کیا کہا؟ عشق لیلا میں میری حالت تباہ, وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ. کیا اسی کو کہتے ہیں ناز و نیاز؟ دیکھ لی نمازی تیری نماز جا والا. تو یہ کہ جو ہے جب محبت حقیقی ہوگی تو کیفیت یہ پیدا ہو جائے گی کہ اس کے لیے دنیا ساری ہیچ نظر آئے, ہیچ نظر آئے. اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا. اب ہمارے لیے معیار کرو, میں جو عنوان لیا صاحب, یہ ذرا عنوان میں اس لیے کسی اور کو نہیں دیا, یہ عنوان پہ سب سے بڑے جھگڑے ہمارے پاس. یہ عنوان تو اصل میں محبت بھرا عنوان ہے, یہ عنوان کا نام ہی محبت ہے. یہ عنوان وہ ہے جو ذات مرکز محور محبت ہو ساری کائنات کا, اس ذات اقدس کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی محبت کا. تو سارے انسانوں سے محبت ہونی چاہیے, سارے ان کے امتیوں سے محبت ہونی چاہیے, چاہے وہ گناہگار ہو کہ نیککار, وہ جو ہے صالح ہو کہ بد کردار, ہر ایک سے ان کی امتی سے محبت ہونا چاہیے. یہ عنوان تو ایسا ہے محبت بھرا, لیکن اس کے اوپر ہم جو ہے تم کو اتنی محبت نہیں, تم کو اتنی محبت نہیں, تم اس راستے کے, تم اس پٹری کے, ہم اس پٹری کے, مسلمانوں کو ہم تفریق کرتے ہیں. یہ عنوان تو مرکز محبت ہے, محور ہے محبت کا, اور یہ عنوان اتحاد, یہ نام نامی ذات گرامی اتحاد کا مرکز بھی ہے, اتحاد کا مرکز ہے. اتحاد, محبت, اخوت آپس میں ایک دوسرے سے پیدا ہونی چاہیے. ایسا زبردست سماج. عزیزان گرامی, اقبال کو جب میں پڑھتا ہوں تو اقبال کے پاس محبت اور عشق جس کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹ از اے فورس, یہ قوت اور طاقت. اور پھر میں جب صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں اقبال کے اشعار پڑھ کے, تو سارا اقبال نے صحابہ کی زندگیوں سے اخذ کیا اور اپنے اشعار میں اس کو پیش کیا. محبت مجھے ایسا دکھتا ہے کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر اقبال نے اپنے کلام میں ان کے زندگیوں کا نچوڑ اپنے کلام میں پیش کر محبت. اب یہ پھر اب معیار کیا ہو محبت کا؟ سب میں بولنے سے محبت نہیں, کسی عالم دین کے بیان کرنے سے محبت نہیں, کسی فلسفی کے بیان کرنے سے محبت نہیں. کا معیار حضور کی یہ ہوگا جو قرآن اور حدیث بتاتی ہے, جو کہ صحابہ کرام نے نمونہ عمل پیش کر دیا دنیا کے سامنے کہ حضور سے محبت کیسی کرنی چاہیے. یہ معیار ہوگا صحابہ کی طریق. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم, یہ اللہ نے فرمایا گناہوں کو معاف کر دیں گے, اتباع کرو اس رسول کی. پھر قرآن کیا کہتا ہے اتباع کیسے کی جائے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ اللہ کے رسول دیتے ہیں لے لو, اور جس چیز سے روکتے ہیں رک جاؤ. نبی نے فرمایا یہ ہونا چاہیے, نبی نے جس چیز سے روک دیا رک جائیں. ایک اسلام کا ایک مزاج یہ ہے, اسلام اعتدال کا نام ہے. بعض وقت محبت میں انسان غلو کر جاتا, اور 3 صحابہ اس درجے پہ آگے غلو کے, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تینوں تقریباً کچھ فرق سے ہم عمر نوجوان صحابی کا عمر. تینوں نے آپس میں بات کی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادت کرتے, اتنی کرتے, ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو کم کریں, ہم کو زیادہ کرنا چاہیے. تو بولے کتنی کرتے, جا کے پوچھیں گے حضور کے پاس. آئے, حضور گھر پہ نہیں تھے, تو پوچھے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پہ دستک دی ہے, تو ام المومنین پہچانتی تھی تینوں کو, تو فرمایا حضور نہیں ہے گھر پہ. تو وہی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے بات کریں. ایک نے کہا کہ اب میں
اللہ کی محبت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے رات تمام اپنی پیٹھ بستر سے نہ لگاؤں گا، بستر سے نہیں لگاؤں گا، مطلب رات تمام جاگتا رہوں گا۔ ایک نے کہا میں دائم الصوم، ہمیشہ روزے رہوں گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یہ کیا بھائی، بیوی بچے سب اس میں پڑ گئے تو کمانا بہت پڑتا، عبادت نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کر لوں گا۔ ام المومنین سن لیے، وہ چلے گئے۔ ہم تشریف لائے، کچھ کوئی آیا تھا تو آپ نے تینوں کے نام لیے۔ حضور اکرم نکل کے ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب حضور جاتے مسجد میں ممبر کی طرف، صحابہ دوڑے دوڑے آتے، یہ تینوں کو بھی پتہ چلا حضور کچھ خطبہ دینے والی، تینوں بھی دوڑ کے آ گئے۔ حضور کھڑا کرے کہ کہا کہ تم نے یہ نہیں کہا، تم نے یہ نہیں کہا۔ تینوں نے کہا رسول اللہ ہم نے کہا۔ حضور نے فرمایا میری اتباع کرو، میں شادی بھی کرتا ہوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، بیوی بچوں کے بھی حق ادا کرتا ہوں، میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، رات میں آرام بھی دیتا ہوں، جسم کا بھی حق تمہارے اوپر ہے۔ اور ان سے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ دائم الصوم مت رہو، ہمیشہ روزے مت رہو، تم 3 دن رہ جاؤ، 13 14 15۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں زیادہ رہنا چاہتا ہوں، زیادہ رہنا چاہتا ہوں۔ اب بہت اصرار کرے اور کہا کہ مجھے کم سے کم 100 میں داؤدی کی اجازت دی جائے۔ داؤد علیہ السلام جیسے رہتے روزے رہتے تھے، 1 دن رہتے تھے، 1 دن نہیں رہتے تھے، ایسا تھا۔ تو حضور نے فرمایا وہ بہتر نہیں ہے، لیکن وہ اڑ گئے تو حضور نے اجازت دے دی۔ ضعیفی میں آئے تو بولے اب میں رہ نہیں سک رہا ہوں، کاش حضور کی بات سن لیتا اور مہینے میں 3 روزے رہتا تو بہتر تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ نیکی کا جذبہ زیادہ، جیسا انسان میں برائی کا جذبہ ہوتا، کچھ بھی کرتا، قتل کر دیتا، چوری کرتا، ڈاکہ ڈالتا، کیا کیا نہیں کرتا۔ تو جو اس طرح نیکی کا جذبہ، نیکی کا بھی معیار یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے۔ حضور کیسے کرتے تھے؟ کوئی آدمی بولا میں نیک بن رہا ہوں، جنگلوں میں جا کے پہاڑوں میں جا کے بیٹھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، وہ گناہ گار ہے، حضور کی اتباع نہیں کر رہا۔ حضور کی اتباع ہے۔ حضور کی اتباع کب ہوگی؟ حضور کی اتباع اس وقت ہوگی کہ صحابہ کے انداز کی محبت اختیار کی جائے۔ میں کچھ اشعار، کیونکہ اشعار یاد بھی ہے لیکن جو ہے بعض وقت بھول جاتے، جو شعر کہنا چاہیے یاد نہیں آتا، تو میں نے کچھ اشعار لکھ کے لائے۔ میں پہلے اقبال کے اشعار پڑھتا ہوں، پھر صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اقبال نے کہا حضور کے بارے میں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ توحید، جو توحید بولتے رہتے، یہ بھی نہیں ہے، تم بھی نہیں رہیں گے اگر یہ نہیں ہے تو۔ خیمہ افلاق کا استعدا اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے، دش میں دامن کوثار میں میدان میں، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں، دش بولتے صحرا کو، ڈیزرٹ، دامن کوثار بولے تو ویلیز، میدان کو تو آپ سمجھ سکتے، پھر بحر بولتے سمندر کو، بحر کی موج کی آغوش میں، اس میں طوفان میں، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کہا چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، یہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استعدا اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے، دش میں دامن کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ ایمان ہوگی تو حضور کی محبت ہوگی، محبت ہوگی تو سب کچھ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم بولتے آنکھوں کو، اقوام بولتے نیشنز، ان کی آنکھیں دیکھے یہ نظارہ کب تک؟ قیامت تک۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، حضور کی جو شان ہے رفعنا، اللہ سے فرما رہا ہم ان کی بلند کرتے ہیں، قیامت تک لوگ دیکھیں گے کہ کیا بلند ہو رہی۔ وہ آپ بولتے نا ساؤتھ اینڈ نارتھ پول، وہاں 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، وہاں مسجدیں بن چکی ہیں، مسلمان آباد ہو چکے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر کے دیکھیے آپ کو مل جائے گا۔ وہاں بھی نہ اذانوں میں ان کا صدائیں بلند ہو رہی ہیں،
یہ محبت، وہاں بھی ان کے نغمے، ان کے ترانے، ان کی نعت، ان کا لاہوا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے 7 نوفل میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ عزیزان گرامی، اقبال نے جو ہے کہا، حضور کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے کہا کہ جو ہے جو عشق و محبت میں حضور کی ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت کیا؟ فرما رہے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ لوح بولتے تقدیر کو جس پہ لکھی جاتی ہے، کہہ رہے تو وہی ہے، تو ہی ہے، قلم بھی لکھے جانے والا تو ہے، تیرا وجود الکتاب ہے کیا؟ قرآن مجید۔ گنبد آبگین رنگ تیرا محبت میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس راستے پہ چلو گے تو تمہاری کیفیت ہوگی۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بازید تیرے جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل قیاب و جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ اب فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا عمل کیا ہوتا ہے عشق و محبت میں، اس کے بارے میں کہتے ہیں ہے مگر عشق نفس میں رنگ سی بات دوام۔ یہ جو عشق کا رنگ ہے، محبت کا رنگ ہے، اس میں سی بات ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، کوئی ایسا مرد ہو جو اس میں پورے کا پورا مکمل اتر جائے، تمام کیا ہو اس کو، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے ہے صاحب فروغ۔ مرد خدا کا جو عمل عشق ہوگا وہ بڑھے گا، آگے جائے گا۔ تند و سبک سیر گرچے زماں کی دو، عشق اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ کہتے ہیں مرد کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ تند و سبک و سیر گرچے زماں کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ ایسے زمانے بھی گزرے، ایسی امتیں بھی گزرے ان کا کوئی نام نہیں ہے، یہ عشق کی وجہ سے صحابہ کا نام ہے۔ اب کہتی ہیں آگے بہت بہترین بات، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کریں؟ عشق دم جبریل علیہ السلام، عشق دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ تم عشق کو کیا سمجھتے ہو؟ جبریل کا دم عشق ہے، عشق حضور کا دل عشق ہے، خدا کا رسول عشق ہے، خدا کا کلام الکتاب قرآن بھی عشق ہے۔ عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صاحب قام، عشق ہے کاس الکرام۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ابن سبیل، عشق ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمے تار حیات، عشق نور حیات، عشق نار حیات۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، اگر اللہ کو ہم سے محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، تو زندہ رکھے ہمیں، کیا ضرورت ہے اس کو زندہ رکھنے کی؟ اس طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ صاحب وہ بولتے عقل بڑی ہے کہ عشق بڑا ہے؟ عقل سے انسان کامیاب ہوتا ہے، عشق سے کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں زبردست منزل ہے، صحابہ نے سب کچھ الٹا دیا، جانیں قربان کر دیا۔ میں واقعات انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کیوں۔ عشق تھا، وہ کامیاب بامراد ہو گئے۔ اگر عقل سے سوچتے میرا اتنا نقصان ہوتا، میں کیوں لگاؤں، مال کیوں لگاؤں، میری جان کیوں کھپاؤں حضور پہ، تو وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق، عقل کا بھی مرشد، نگاہ کا بھی مرشد اولی عشق ہے۔ محبت ہو تو عقل بھی صحیح کام کرے گی، محبت ہو تو نگاہ بھی صحیح کام کرے گی۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدے تصورات۔ اگر محبت نہیں ہے اللہ کے نبی سے تو یہ دین جو ہے بت کدہ ہے، تصورات کا، وہم و گما کا۔ کتنے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے؟ حضور سے محبت ہوگی تو حضور کی ہر بات سے محبت ہوگی، ایمان ہوگا۔ یہ اہم بات بتا رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے محبت، کیسا عشق ہے۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارے کے وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ یہ شعر میں تو انہوں نے پورا جائزہ کھینچ دیا تاریخ کا۔ کہتے ہیں کہ اتنا سچا عشق تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جبریل امین آگے، اللہ نے فرمایا بھی نہیں جاؤ، آ کے بولے آپ حکم دو تو بجا دو، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں خود آ گیا تو کہا نہیں، وہ جو میرا پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے کرے گا۔ تو کہا صدق خلیل بھی عشق۔ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ فرمان یہ صدق یقین ہے، صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے۔ کیوں ضرورت تھی صبر کرنے کی؟ معصوم بچے، بھانجے نوجوان، بھتیجے نوجوان، دولہا بیٹا بڑا سب شہید ہو رہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اس میں قربانیاں ہیں؟ صبر حسین بھی عشق، مارے کے وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ اب یہ بدر و حنین کے دو غزوات کا نام لے کے پورے غزوات کا اندازہ کیجئے، میں اس کی تفصیل آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اب علم تو عقل کی بات ہوئی تھی، ہمارا علم کی طرف۔ علم کیا چیز ہے صاحب؟ نالج۔ انسان کو بڑا پراؤڈ ہوتا میں اتنا نالج ہے، بول اتنا نالج۔ وہ کہتے ہیں علم سے انسان قابل بنتا، لیکن کامیابی اس کو ملتی جس کے ذہن میں جنون ہوتا۔ عشق ہوگا، کسی چیز سے جنون ہوگا تو اس حاصل کرنے سب چیز قربان کرے گا۔ جو کسی حصول کے لیے سب قربانی کے لیتے ہیں وہی آدمی حاصل کر سکتا۔ جو ڈرے یہ سوچے میرا نقصان فائدہ دیکھے وہ آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو بچے اسٹوڈنٹس علم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی نیند کو ترجیح دینا پڑے گا، کھانے پینے کو چھوڑنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا، راتوں میں جاگنا پڑے گا، وہ کامیاب ہوں گے۔ ارے میں گیا تو اتنی صحت خراب ہوگی، میرا اتنا نقصان ہوگا، پھر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی چیز میں بھی کامیابی کے لیے شرط ہے۔ کہتے ہیں علم و عشق۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن۔ اقبال بول رہے ہیں علم کہہ رہا کہ عشق دیوانہ پن ہے، عشق مت کر۔ عشق نے مجھ سے کہا کہ علم ہے تخیل و ظن۔ عشق بول رہا یہ وہم و گمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بندے تخمین و ظن کر میں کتابی نہ بن، تو کتاب کا کیڑا نہ بن جا۔ عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ اصل عشق ہے وہ کہہ رہے ہیں عشق کی گرمی سے مارے کے کائنات۔ محبت و عشق ہے تو مارے کا چرا۔ دیکھیے اگر کسی کو بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے تو کیوں جستجو کرے گا؟ کیوں دھوپ میں جائے گا؟ کیوں بارش میں جائے گا؟ کیوں سردی میں جا کے کمائے گا؟ کسی کو اپنے ماں باپ بھائی بہن سے محبت نہیں ہے تو کیوں جا کے اتنی تگدو کرے گا؟ ایک آدمی زندگی سب کو چھوڑ دے گا، 2-4 گھنٹے کام کرو اس کے لیے کافی ہے دن بھر کے لیے۔ محبت ہے نا، اس لیے یہ گرمی کائنات چل پڑی ہے۔ عشق کی گرمی سے مارے کے کائنات۔ علم مقام صفات، عشق تماشے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات۔ عشق کی زندگی ہے، وہ رہے سکون بھی اسی سے، ثبات بھی اسی سے، زندگی بھی اسی سے، موت بھی اسی سے۔ علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنا جواب۔ علم کیا کرتا؟ ساری سوالات کرتا، عشق اس کے جوابات دیتا۔ عشق ہے معجزات سلطنت و فخر دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین۔ اقبال کہتے ہیں عشق مکان و مکین، عشق زماں و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب۔ شرع محبت میں عشرت یہ منزل حرام۔ کرے محبت میں کہیں ٹھہر جانا حرام ہے، رکنا نہیں۔ سورش طوفان حلال، وہ جو طوفان آ رہا اس سے ٹکرانا وہ حلال۔ لذت ساحل حرام، ایک جنا جو ہے طوفان میں کود کے اس کا مقابلہ کر رہا ہے، کاہل پہ بیٹھا ہوا ہے، بولے لذت ساحل آرام سے بیٹھا، وہ لذت حرام ہے۔ عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ کیا معاملہ ہے؟ بجلی گر رہی تو حلال ہے وہ۔ اور عشق پہ حاصل حرام، عشق کر کے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے محبت کرا تو حرام ہے، یہ عشق سچا نہیں ہے۔ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ علم کیا ہے؟ کتاب کا بیٹا بنے تو علم حاصل ہوتا ہے، اور عشق کیا ہے؟ ام الکتاب، کتاب کی ماں بن جاتا ہے عشق ہو تو۔ عزیزان گرامی، یہ اقبال نے کچھ باتیں کہی۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو جو عشق تھا، ان کا جو معاملہ تھا وہ اتنا آگے بڑھا ہوا تھا کہ کوئی چیز ان کے سامنے نہیں تھی۔ میں نے وہ حدیث پاک کی طرف آتا ہوں جس میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ وہ روایت بخاری شریف میں دونوں طریق سے آئی ہے، جس میں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن یعنی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا تا وقت کہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے اور دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر نہ چاہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے، میں اپنا جائزہ لے تو میں کسی کو نہیں بولتا، اپنا جائزہ لیجئے، ہم کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے؟ آئس محبت ہے، محبت ہے تو پھر کوئی آدمی داڑھی منڈا نظر آئے گا، حضور کا چہرہ تھا۔ محبت ہے تو پھر حضور کے جیسے اخلاق والا نظر آئے گا، بد اخلاق نہیں بنے گا۔ محبت ہے پھر نمازی ہوگا، بے نمازی نہیں ہوگا۔ محبت ہے
قرآن پڑھانے والا بن جائے گا، پھر قرآن کا نہیں پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ محبت ہے تو لوگوں کے، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے، مسکینوں کا سہارا بنے گا، لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوگا، لوگوں سے فائدہ لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہمارے ہیں۔ یہ محبت کس درجے کی، ایک ایک چیز۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے، اور اہل طریقت میں بھی ان کا بڑا نام، شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہوں تو کوئی کہتے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، دونوں کے بارے میں آتا ہے اس قسم کا واقعہ۔ ایک مرتبہ خربوز پیش کیا گیا ان کے ساتھ، خربوزہ، چھری دی گئی، وہ خربوزے کو پلٹا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس کو ایسا کاٹیے کھا سکتے؟ تو بولے مجھے معلوم ہے، میں سوچ رہا ہوں کہاں پڑھا تھا میں، میرے آنکھ کے سامنے کبھی خربوزہ پیش کیا گیا تو حضور نے کیسے کاٹا تھا، میں چاہتا ہوں وہ سنت پہ عمل کروں، اس طرح کاٹ لوں۔ کیا ہے دیکھیے محبت، یہ حال کے لوگ ہیں۔ ماضی خرید کے بزرگ نے بھی صحابہ کہنے لگا میں آؤں گا انشاءاللہ، ابھی ٹائم ہے نا، یا بہت ٹائم ہے، تو صحابہ کہنے بھی آؤں گا میں۔ تو آپ دیکھیے کیا محبت کا معیار ہے کہ جو ہے خربوز کھانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کیا کیسا کاٹوں پیسے، کہ میں حضور کی ہر ادا اپنا ہی ہے۔ اور صحابہ کا تو بے انتہا معاملہ یہ تھا۔ ایک شخص سے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی ان کا نام تھا، یہ صلح حدیبیہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ خود عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے مکے والوں نے جب حضور عمرے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آنے دیتے۔ تو اب گفتگو شدید ہوئی، بھائی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں نے کہا کہ دیکھو مت لڑو ان سے۔ تو عروہ نے کہا کہ میں جا کے بات کر کے آ رہا ہوں، میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ وہ گیا، بات چیت ہوئی، حضور نے کہا کہ دیکھو یہ جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے طریقے سے کچھ نشانیاں ڈالے ہیں قربانی کے، تو یہ تو ہم عمرہ کرنے، ہم لڑنے نہیں آئے۔ تو عروہ نے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ عروہ نے اس وقت جو کہا، جو کچھ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اس نے کہا کہ دیکھو تم میں عمر میں کافی بڑا ہوں، اور میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے، روم کے امپائر کو دیکھا، ایران کے بادشاہ کو دیکھا، ان کے دربار دیکھے۔ کہا سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی ان کے لیے جو عزت اور تعظیم کرتے، قیصر و کسریٰ کے لوگ بھی اس کے اپنے بادشاہ سے محبت نہیں کرتے، اور مجھے یقین ہے ان کے حکم پر وہ کٹ مریں گے اور تم ان سے جیت لے پاؤ گے۔ پھر انہوں نے جو الفاظ بیان کیے ہیں تاریخ میں محفوظ ہے، احادیث میں محفوظ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں تاکہ ہم کریں، ہر صحابی چاہتا میں کروں، حضور نے فرمایا لانے کے لیے میں لاؤں جاتا۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے دربار میں صحابہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھی سروں کو جھکائے کہ اگر ان کے ایسا محسوس ہو ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو، اگر وہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، ایسے ساکن سالم سکون کے ساتھ بیٹھے رہتے، ہلتے بھی نہیں، جنبش بھی نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ اس سے آگے کی بات بتاؤ، جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ پانی نیچے گرنے لیتے، اٹھا کے پی لیتے، اور جب تھوکتے ہیں تھوک لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ یہ دیوانگی محبت انتہا کو پہنچی ہے، ان کے اشارے پہ تمہارا کام تمام کر دیں گے، تم ان سے لڑنے کی بات کرتے۔ پھر انہوں نے پے در پہ لوگوں کو بھیجا تاکہ مفاہمت ہو اور مفاہمت ہو۔ تو صحابہ کا جو معیار تھا محبت کا یہ تھا کہ کچھ ہو جائے کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس ان کی بات مانی جائے۔ عزیزان گرامی، جو ہے ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے جو عشق و محبت ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ جو ہے سب سے کٹھن مرحلہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس وقت حضور مکے میں تھے، اور جو ہے صحابہ تو چھوڑ دیجیے، خود خاندان کے لوگوں نے اس میں بعض مسلمان نہیں ہوئے، جیسے حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے حضور سے محبت کی ہے وہ میری اس سے نہیں۔ کہا گیا کہ دیکھو ابو طالب اگر تم نے مانتے تو ہم تمہارا سوشل بائیکاٹ کرتے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کر دیے گئے، وہ لوگ کچھ آ کے قید ہو گئے، اس لیے کیونکہ باتیں کر رہا، کھانے پینے کو دے رہا نہیں، پیاسے بھوکے عورتیں بچے بلک رہے۔ 3 سال کا عرصہ اسی نے 7 نبوی سے 10 نبوی کے قریب کچھ کم 3 سال۔
تو جو ہے لیکن آپ کے خاندان والوں نے اس میں بعض مسلمان نے بھی تھے، اس میں ابو طالب سرخے نے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ اور جو صحابہ تھے ان کی تو جان نثاریاں پوچھی نا، وہ تو رہیں گے ہمیشہ۔ کیسے مشکل، کیسے مصائب تھے۔ آتا ہے کہ جو ہے ایک صحابی کو کھجور ملا، کھجور کھا لیا نہیں، کھجور چوسے چوسے دوسرے ساتھی کو دے دیا، تم بھی چوسو تاکہ طاقت حاصل ہو جائے، بھوکے ہونے سے کمزور ہو گئے۔ کسی نے چمڑے کا چمڑا ملا، چمڑا کیسا، کوئی جانور کا چمڑا تھا، وہ بھی مٹی میں دبا ہوا، کہ اس کو دھوئے صاف کرے، لے کے آئے، پانی میں بھگائے، پانی میں بھگا کے وہ پانی پیے اور اس کو چوسنے لگے تاکہ طاقت حاصل کی جائے۔ اتنی مشکلوں میں خود حضور فرماتے ہیں ہم پتے کھا جاتے تھے، کہیں پتے نظر آ جاتے جھاڑوں کے، جنگلی جھاڑوں کے پتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو جو ہم جو بیت الخلاء کو جاتے تو جانوروں کی طرح مینگیاں کرتے تھے۔ کیسے مصائب، کیسے مشکلات، سرکار کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ سب محبت یہ ہے، پھر حکومت کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عقبہ ابن معیط، یہ بڑا خراب، ابو جہل کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، بڑا ظالم، بڑا بدخماش سردار تھا عرب کا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ حضور کے گلے میں رومال ڈال کر کھینچا ہے، کسی اور مسلمان کو نہیں بلائے، اور بھی مسلمان تھے اس وقت، خود تنہا دوڑتے ہوئے آئے، جب تک کیا ہوگا نہیں معلوم۔ دیکھیں کہ حضور کو گھیرے ہوئے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ کونیوں سے مارنا شروع کرے ایک ایک کو تاکہ رستہ بنے، ہٹے ہو، ہٹے تو گئے، اور حضور کا وہ کھلنے کے بعد اب سب لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر بچا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کرے، اتنا مارے لہو لعان ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے، اور لوگوں نے حضور کو اٹھا کے لے چلے گئے وہاں سے۔ اور جب ہوش، اب ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا، حضرت ابو بکر کے، ان کے خاندان والے تلواریں نکال کے آ گئے، وہ مسلمان ہی ان کے خاندان والے، پہلے سن لیجیے میری بات، لیکن خاندان کی بنیاد پہ ہمارے خاندان کو کون مارے، معلوم فلاں فلاں سردار مارا، بولے اگر کچھ ہو گیا ابو بکر کو اس کی خیر نہیں بتاتے، حساس میں اس کو بھی مارتے ہیں۔ پورے خاندان والے ٹھہرے ہوئے 3-4 گھنٹے، جتنے گھنٹے بے ہوش رہے، ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیسے، تو کہا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ کیا محبت ہے جی، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، چہرہ مترم ہو گیا، بہت پھول گیا ہے، سوج گیا، سوئلنگ آ گئی چہرے پہ، لیکن پچھانے آنکھ اندر چلے گئی ہے، دیکھے تو لوگوں کو رونا آ رہا ہے، اس وقت بتا رہے بتاؤ آقا کیسے، سرکار کیسے۔ پھر ان کے والدہ کو بلایا گیا، والدہ نے کہا بیٹے 2 نوالے کھاؤ، کہا خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جب تک سرکار کا دیدار نہیں کروں گا 1 نوالا نہیں کھاؤں گا۔ صاحب بے ہوش سے اٹھے ہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں، بھوکے ہیں، اور 2 خواتین، ان کی والدہ اور ایک خاتون نے اٹھا کے ان کو پکڑ کے لے گیا، سہارا دے کے، رشتہ دار تھے وہ، لے گئے حضور کے پاس۔ حضور کہاں تھا ان کو معلوم تھا، حضور کو لے جا کے ملائے، حضور کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے اسلم اب ساری مشکلیں ہیں، کچھ نہیں ہے، آپ کو دیکھ لیا، خوش ہو گیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بکر کا چہرہ دیکھ، آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی، جنہوں نے چہرہ بگاڑ دیا مار مار کے۔ کیسی مشکل، کیسے مسائل، کیا کیفیتیں، لیکن حضور کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار۔ کیفیت کیا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب صحابہ کو تو جو تھے مکے میں خواہش تھی کہ حضور ہم کو بھی لے جائیں، لیکن صدیق اکبر پہلے سے 2 اونٹنیوں کو پال کے تیار کر رہے تھے، یثرب جانا ہے، تو ارادہ ہو گیا تھا، طے ہو گیا تھا۔ میں پورے سیرت کے واقعات میں نہیں جاؤں گا، بہت تفصیل ہو جائے گی زیادہ۔ تو ایک مرتبہ دوپہر حضور آئے، آتے انہوں نے سمجھ لیا کہ جو ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ جو ہے اب ہم کو جو ہے نکل کے جانا ہوگا، ہجرت کرنا ہے۔ حضور آئے، حضور نے فرمایا آج رات ہجرت کر کے جانا ہے، تو پیدل گئے، اور اونٹیاں 2-3 دن کے بعد لانے کے لیے بتایا، غار ثور میں گئے۔ جب گئے تھوڑی دور تک، جب اب چڑھنے کا تھا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو دشمن جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائیں 2 لوگوں کے پیر دیکھ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مونڈوں پہ بٹھا لیا، اور غار ثور آپ جائیے دیکھیں کتنا مشکل ہے چڑھ کے جانا، اور چڑھ کے گئے۔ وہ آئے، آ کے بولے ابو بکر کے پیر آئے، یہ محمد کے پیر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ایک ہی پیر دکھ رہے، 2 پیر میں نظر آ رہے ہیں، بولے ریت نشان۔ چلو وہ ابو بکر کے پیروں کو فالو کریں، دیکھیں، دیکھتے ہوئے جائیں، دیکھتے ہوئے آئے۔ خیر وہاں کا غار کا رخصہ اللہ نے بدل دیا، مکڑی کو حکم دیا، جالا بنا دیے، کبوتر آ کے انڈے دے دی، کبوتر نہیں، بولے نہیں رہی ہے تو کبوتر اوپر آئے یا نہیں رہ سکتے، واپس ہو گئے۔ لیکن کتنی مشکل ہے۔ اب اندر گئے،
دیکھیے اپنی جان سے زیادہ محبت، حضور نے فرمایا اپنی سب سے، تم اپنے سے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عمل ہے۔ دیکھیں سوراخ ہے، حضرت ابوبکر کو شک ہوا کہ اس میں سانپ نہ ہو، تو آپ نے اپنا کرتا پھاڑ کے اس کے کپڑے جو ہے ایک سوراخ میں ٹھوسنے گئے، آخر میں ایک سوراخ بچ گیا، روایت میں اس میں ایڑی لگا دی، اور حضور تھک گئے تھے تو آپ نے کہا رسول اللہ آپ آرام کریے، اس طرح ماڑی رکھے، حضور ان کے اپنا سر اقدس حضرت ابوبکر کی ماڑی پہ رکھ کے آرام کر رہے ہیں، تو سانپ اپنے ڈسنا شروع کر رہا۔ اب بے چین بھی نہیں ہو رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں کہ حضور کہیں بیدار نہ ہو جائے۔ کیا محبت ہے، کیا عشق، کیا محبت ہے، دیکھیے آپ۔ پھر اس کے بعد جو خود بخود تکلیف سے آنکھ سے آنسو جانے گرے، حضور کے چہرے اقدس پہ گرے، حضور بیدار ہو گئے۔ پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ تو رسول اللہ وہ ایک سوراخ تھا، اس پہ ایڑی لگا دیا ہو، اس میں کوئی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہی۔ آپ نے کہا ابوبکر پیر ہٹاؤ، پیر ہٹا تو ایک سانپ تھا، جو دیکھا حضور کو نکل کے چلا گیا وہ۔ پھر پوچھے کہاں کاٹا؟ تو حضور نے وہاں اپنے لواب دہن لگا دیا، ایک روایت میں اپڑ کے دم کر دیا، ٹھیک ہو گئے۔ اب ادب تو یہ ہے کہ جو اپنے بڑوں سے آگے نہ جایا جائے چلتے وقت، اور نبی کے آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں، اور خاتم النبی سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیسے جائے؟ لیکن ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کبھی اپنی اونٹی کو آگے کرتے، کبھی پیچھے کرتے، کبھی دائیں کرتے، کبھی پیچھے بائیں کرتے۔ حضور نے پوچھا ابوبکر کیا؟ یا رسول اللہ مجھے گمان ہوتا آگے سے دشمن آ رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پہ حملہ کرے، آپ پہ حملہ لاؤ، اس لیے آگے ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن آنے والا ہے، تو میں اپنی اونٹی کو پیچھے کر لیتا ہوں۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ ادھر کا ایک راستہ ملتا ہے، اس راستے سے کوئی آ کے نہ مرے، تو دہانے آ جاتا ہوں رائٹ سائڈ میں، اور شک ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک راستہ آتا ہے تو اس طرف آ جاتا ہوں۔ اس طرح جو ہے چاروں طرف پھر رہے تاکہ حضور کو کہ غضب نہ پہنچے۔ کیا عشق و محبت۔ مدینہ منورہ پہنچے، بے قرار ہے، دیکھے نہیں بہت سارے لوگ حضور کو، مدینے کے 76 لوگ ہی دیکھے تھے نا، وہاں تو بھی اور زیادہ تھے مسلمان، بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بچیاں، عورتیں، مرد حضور کے استقبال کے لیے نکل کے آ رہے۔ اور جب پتہ چلا حضور آ رہے تو دو طرف کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، نظم پڑھتے حضور کے استقبال میں اس کے ترجمے میں لے جاؤں گا، بہت دیر ہو جائے گی پھر۔ تو جو یہ ہے کہ جو ہے کیا استقبال۔ اب دیکھیے مدینے کے، یہ تو مہاجر ہیں حضور کے ساتھ، مدینے کے ایک بار دیکھے تو ہر صحابی کی آرزو یہ ہے کہ حضور ان کے پاس قیام کرے، میرا مہمان اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہو جائے۔ اب نکیل اونٹی پکڑ کے کھینچ رہے، خصفہ پہ حضور سوار ہے۔ حضور نے کہا چھوڑ دو، خصفہ اپنے سے نہیں بیٹھتی، اللہ کے حکم سے جا بیٹھے گی، دیکھا جائے۔ خصفہ ایک گھر کے سامنے میدان میں جا کے بڑھ گئے۔ حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، وہ 2 منزلہ، اور اس وقت جو پہلی منزل ہوتی تھی اس میں جو ہے کھجور کے تنے سے برتائے جاتے تھے، اس کی شاخیں ڈالتے، اس کے پتے ڈالتے، اس کے اوپر کچی مٹی بچھائی جاتی تھی، زور سے بارش ہو تو چھت ٹپکتی تھی، اس کے اوپر بھی رہتے تھے۔ وہ جو ہے خوشی خوشی آئے، بولے السلام، یہ تو میرے گھر کے سامنے بیٹھے گا، السلام، اب مجھے یہ شرف اور سعادت مل گئی کہ اللہ کے نبی رسول میرے مہمان ہو۔ حضور بولے ٹھیک ہے چلو، کجاوا اٹھا لیا، اٹھا لے کے لے گئے سامان حضور کا۔ لے جانے کے بعد حضور نے کہا میں نیچے رہنا چاہتا ہوں، میں نیچے رہنا چاہتا ہوں۔ بولے السلام میں کیسے مجھے گوارا ہوگا کہ میں آپ کے سر کے اوپر ہوں اور آپ نیچے رہیں؟ کیا محبت ہے۔ اب اصرار کرے کہ السلام آپ نیچے آ جائیے، آپ جو ہے اوپر چلے جائیے، نیچے مت رہیے۔ خیر حضور چلے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ لوگ آنے جانے ملنے، تکلیف ہو رہی حضور کو، حضور نے کہا ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر ہم نیچے، پھر یہ اوپر رہ گئے۔ اب ایک رات یہ ہو گیا کہ روز کھانا پک کے جلدی آتا تھا حضور کے پاس، ایک دن دیر سے آیا، اور دیکھیں کہ حضور نے پکانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا طبیعتیں تو ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر کیا بات ہے؟ تو حضور ہمارے پاس پانی کے 2 مٹکے یعنی گھڑے بڑے سمجھو جار وہ تھے، ایک رات میں پھٹ گیا تھا، تو مجھے ایک ہی کپڑا تھا اس وقت گھر میں لحاف، تو مجھے میری بیوی کو خیال ہوا کہ یہ جبس کر کے چھت کہیں حضور پہ خطرہ نہ گر جائے پانی کا، تو ہم نے اس کپڑے کو پانی میں ڈبا کے اس کو پانی کو پورا پوچھا، اور وہ کپڑے کو دوسری طرف نچوڑتے گئے تاکہ آپ کی طرف نہ گرے، اور جو کوئی کپڑا رات میں ہم کو نہیں تھا، اور رات میں کڑاکے کی سردی پڑی، ہم دونوں کھڑے کے گزارے، سو نہیں سکے۔ کیا محبت ہے دیکھیے حضور کی، کیا عشق۔ حضور نے دعا دی۔ ایک تاریخ کے بہت بڑے پروفیسر گزرے حیدرآباد کے، ہمارے پروفیسر نظام الدین مغربی صاحب، اللہ مغفرت کرے، میں نے ان کی تقریر 86 میں سنی تھی مدرسے عائزہ پہ یوم القیامہ کے جلسے میں،
تو اس وقت انہوں نے یوم الصحابہ میں وہیں رابطے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کلمے کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا کیا لا الہ الا اللہ محمد میں؟ تو انہوں نے تجویز دی تھی کہ ایک موقع ایسا تھا کلمے کے درمیان ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اس واقعے کا نقل کیا، کہا کہ اوپر لا الہ الا اللہ، نیچے محمد رسول اللہ، بیچ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے حسن پیدا کیا کلام میں اپنے۔ تو یہ کہ جو ہے صحابہ اکرام بہت محبت بہت چاہنے والے تھے۔ پھر سب مدینہ منور آ گئے۔ مدینہ منور آنے کے بعد جو ہے ایک خاتون تھی ام سلیم، تو جو ہے ان کے ایک بیٹے تھے انس، انہوں نے دیکھا کہ حضور کے پاس کوئی نہیں ہے خدمت کو، وہ 8-10 سال کے کچھ تھے، لا کے حضور کے پاس چھوڑ دیے۔ علیہ السلام یہ میرا لڑکا ہے، یہ آپ کی رات دن خدمت میں رہے گا۔ حضور ان کو بیٹے کی طرح چاہتے تھے، بہت خدمت کی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کون اب یعنی اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، کوئی سوچے یہ ہے اس کو محبت، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اسے کیا کرے گا، اس کی فکر نہیں، فکر اس بات کی کہ حضور کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور رہنے لگے حضور کی خدمت میں۔ یہ معاملہ ان کا رہا۔ اب جو ہے مدینے میں آنے کے بعد بھی مکے والے کبھی چین سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ حضور اکرم نے معاہدات کیا تھا وہاں کے قبائل سے، لیکن یہودیوں پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کو اطلاع ملی کہ قافلہ جا رہا، حضور اس کی طاق میں نکلے اور صحابہ سے کہا کہ ہدیہ لا، حضور نے کہا جیسے چلو، صحابہ خالی ہاتھ بھی آ گئے۔ 313 صحابہ ہیں جن کے پاس برابر تلواریں نہیں ہیں، تیر کمان نہیں ہے، جو گھر میں تھا اٹھا کے لگے۔ عرب ہمیشہ ہتھیار رکھتے تھے، اور کچھ نہیں ہے تو خالی آ گئے، خالی ہاتھ آ گئے، جانور بھی نہیں ہے۔ آنے کے بعد پتہ چلا جو قافلوں کو روکنا چاہ رہے تھے وہ چلے گئے ابو سفیان کے خیال۔ اب مکے میں اطلاع ملی مکے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے۔ اب مدینے سے باہر نکلے ہوئے، چلو مدینے میں بھی نہیں ہے۔ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ معاہدہ یہ تھا کہ مدینے پہ حملہ ہوگا تو انصار حضور کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح کریں گے، اپنے اہل و عیال کی۔ اب مدینے سے باہر لڑنا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی بلیغ اور بصیرت و فروز تقریر فرمائی، تو جو ہے حضور نے خاص التفات نہیں فرمایا۔ حضرت عمر نے تقریر فرمائی اور بہت اچھی تقریر فرمائی جہاد کا، لیکن حضور نے خاص التفات نہیں فرمایا۔ ایک بار کل درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت مقداد، انہوں نے تقریر فرمائی، ان کو گمان ہوا حضور ہمارے بارے میں کچھ گمان کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اصحاب موسیٰ کی طرح ہم کو مت سمجھیے۔ کیا ہوا تھا؟ دریا پار ہو گیا۔ بولے موسیٰ، فرعون لشکر ہلاک ہو گیا نا، اتنا بڑا کرامت دیکھے، دیکھنے کے بعد بولے ہمارے کو کوئی آبادی چاہیے، شہر چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا شہر مدائن ہے، اس کے دروازوں پہ جاؤ تم کو فتح ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دروازوں پہ چلو، اللہ بولے موسیٰ ہم لڑنا، اتنا بڑا معجزہ دیکھے لڑنا تھا نا۔ بولے موسیٰ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جابری نے فضب انتا، تو اور تو، فضب انتا ربو کا، تو اور تیرا خدا رب جائے، فضب انتا ربو کا فقاتلا ہاؤنا قائدین، تم تمہارا خدا جا کے لڑ لو، رب ہم یہ بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کہنے والے نہیں اسلم، آپ حکم دیجیے، آپ کے دائیں بائیں ایسی جنگ کریں گے، ایسا خون ہمارا بہائیں گے کہ دشمنوں کا آپ کے آگے ٹھنڈا ہو جائیں گے۔ آپ حکم دے، ہم جو ہے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے یا رسول اللہ، آپ اصحاب موسیٰ کی طرح مت سمجھیے۔ حضور کا چہرہ ذرا خوش ہوا۔ یہ الفاظ سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل تاریخ ہے، لیکن حضور نے فرمایا صحابہ مشورہ تھا۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو جو مدینے کے سردار تھے، ان کا ماتھا تھنکا، ارے حضور کے بیعت عقبہ ثانی کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، اب تو مدینے کے باہر ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی رسول مان لیا، وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانی کو بھول جائیے، آپ حکم دیجئے ہم اپنے اونٹوں کو برگ غمات تک جب دنیا کی سرحد ختم ہوتی ہے ہانک کے لے جائیں گے، ہم آپ سے جنگ کریں۔ آپ حضور خوشی کا اظہار فرمائے، خوش ندی کا، اور دعا دی انصار کو۔ پھر اس کے بعد میدان بدر میں صفیں بنی، اس وقت صحابہ کی جانثاری دیکھنے کی۔ حضرت سعد تشریف لائے، بولے اصل میں آپ یہاں کیوں ہیں؟ بولے میں نے آپ کے لیے ایک چھپر ڈال دیا ہے کھجور کے پتوں کا، آپ اس میں آرام کریے، آپ دھوپ بھی نہ آئے، کوئی چیز نہ ہو۔ پھر فرمایا وسلم یہاں ترو تازہ اونٹنی لا کے باندھیے، اونٹا ہی دو ہے اس میں سے ایک باندھیے۔ بولے یہ کیوں؟ تو بولے اصل میں خدا نہ خواستہ ہم لوگ کو شکست ہے، ہماری فکر مت کریے، آپ مدینہ چلائیے، بہت سارے مسلمان ہیں، بچے بھی ہیں، ہماری عورتیں سب آپ کی حفاظت کریں گے،
اپنی جان سے زیادہ عزیز حضور کی جان. کیا معاملہ ہے صحابہ کا. اور غزوہ بدر میں بے سر و سامانی کی حالت میں جو مسلمان لڑے ہیں، 1000 کے لشکر کو تحس نحس کر دیے. وہاں حضور سے جو محبت کا انداز تھا بچوں میں دیکھنے کا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفیں باندھی گئی، اب دشمن کی صف بن گئی، اب میدان کارزار شروع ہونے والا جنگ. مجھے خیال آیا رن بولتے جنگ کو، رن اگر تیز پڑے زور کا پڑے تو دشمن اگر میرے پہ حملہ کرے تو میرے آزو بازو کون دیکھوں گا. جب تک نہیں دیکھا، غور کر کے دیکھا تو ادھر ایک بچہ ہے انصار کا، ادھر ایک بچہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کوئی بہادر نوجوان ہوتا تو بہتر تھا. یہ وہ ہے جو فلاحوں کے بیٹے ہیں، کیسانوں کے، مدینے والے کیسان، یہ لڑتے کہاں ہوتا. تو آپ کو بہت تھوڑا یہ خیال ہوا کہ کوئی اچھے نوجوان ہوتے اور وہ بھی مہاجر ہوتے تو اچھا تھا. یہ انصار بھی تو یہ کم عمر بچے 14-15 سال کے. ایک کا نام معاذ بن عفرہ، دوسرے کا نام معوذ بن عفرہ، عفرہ خاندان کے تھے دو. تو ایک نے وہ چچا زاد بھائی کچھ تھے ایسا آپس میں، تو ایک نے کہا چچا ذرا قریب آنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنا کان قریب لگے تو کہا چچا یہ اس میں ابو جہل کون ہے مجھے بتائیے. تو مجھے بھتیجے تیرا کیا کام، تو چھوٹا ہے. کہا چچا سن لیجئے، وہ میرے آقا کو گالیاں بکتا تھا، ستاتا تھا، سب سے زیادہ تکلیفیں اس نے دیا. میں نے اللہ سے نظر مانی ہے اگر وہ مجھے دکھے گا میں اس کو ضرور مار کے رہوں گا. دیکھیے کیا جذبہ، کیا محبت عشق. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دوسرے نے کہا چچا چچا ذرا قریب آنا. پھر ادھر کان جھکا ہے دوسری طرف. اس نے کہا چچا اس میں بتائیے کہ ہم بولتے ہیں عربی میں، ہم بتائیے اس میں کون ابو جہل ہے. تو بولے بھتیجے تمہارا کیا کام. تو اس نے کہا کہ چچا میں نے سنا کہ حضور کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تو میں نے قسم کھائی ہے یہ حضور کا گستاخ ہے، دشمن ہے، یا تو میں اس کو ماروں گا یا میں اپنی جان دے دوں گا. کیا جذبہ ہے. دیکھیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بخاری شریف میں روایت ہے، سائے ستہ کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا پوچھ کے ہٹا نہیں، ابھی وہی ٹھہرا ہوا ہے، بازو کی ہے میری نظر پڑی ابو جہل پہ. عقاب کے پر لگایا ہوا، سردار، سفید گھوڑے پہ، اونچا، پورا لہیم شہیم، اس کے اطراف 25 اس کے باڈی گارڈز کا دستہ. تو انہوں نے کہا فَهُوَ مطلوب، عربی پہ بولتے یہی تمہارا مطلوب ہے جس کو تم چاہتے دیکھو یہی چیز. فرماتے ہیں کہ باز جیسے اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، دونوں اس پہ جھپٹے. وہ لوگ سمجھ میں بھی نہیں آئے بچے کیا کرنے والے. چھوٹی چھوٹی تلوار سے، ایک نے تلوار سے مارا، ایڑی چھوڑ گئی اسی. دوسرے نے شانے پہ، ران پہ مارا، مارتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گر گئے. اور اکرمہ ان کے بیٹے نے ایک پہ حملہ کیا، وہ ہاتھ ٹوٹ گیا. میں کسی موقع میں بتاؤں گا. وہ دوڑتے ہوئے آئے آگے علیہ السلام ہم نے ابو جہل کا قتل کر دیا. حضور نے فرمایا تم میں سے کس نے کیا؟ فرمایا رسول اللہ ہم دونوں نے کیا. حضور نے فرمایا تلواریں صاف کریں میں نہیں کرے، بتاؤ. دیکھیں تلواروں کو خون. فرمایا بے شک تم دونوں نے اس کا قتل کیا. پھر حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے، کس نے مارا. حضور کی محبت میں دو کم عمر بچوں نے کیسانوں کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا اے ابن مسعود، بولے یا رسول اللہ حاضر ہوں. یہ دیکھ ابو جہل کی، اب دیکھو ابو جہل کی لاش کہاں ہے انہیں پڑا. گئے تو آخری سانس سے پڑا ہوا ہے، جا کے سینے پہ پیر رکھے. بولا ہاں کہاں پیر رکھ رہا، کیسے اونچے مقام پہ رکھ رہا. گھومٹ اس کو بہت بڑا تھا. اے ہٹا چروا کے بیٹے. بولا وہ بکریاں چراتے تھے وہاں پر مکے میں، تو اس لیے بولا چروا کے بیٹے ہٹا. تو کہا کہ تیرا سر کاٹے لے جاؤں گا. تو بولا اچھا سر کاٹا تو کاٹ، ذرا نیچے سے کاٹ. تو پوچھے کیوں کاٹ. دیکھیے غرور تکبر، جب تمہارے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سر رکھے جائیں تو میرا معلوم وہ سردار کا سر ہے، بڑا سر ہے. کیا غرور تکبر تھا. دیکھیے مردوں. پھر پوچھا مجھے کو کس نے مارا. تو کہا کہ دو فلاحوں کے بچوں نے مارا. کاش مجھے کوئی مہاجر مارتا، کوئی قریشی مارتا سردار. بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا. افسوس ہے، تعصف ہے میری موت پہ. دیکھیے ان کو موت کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ بچوں سے مارا گیا. یہ صحابہ کی جانثاری غزوہ بدر میں بھی دیکھنے کی تھی. اس سے بڑھ کے جو معاملہ تھا وہ غزوہ احد میں ہوا. غزوہ احد میں مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلنے لگی. اس موقع پر جو ہے معاملہ یہ ہو گیا کہ جو ہے جان کے لالے پڑے اور قربانیاں دینا پڑا. ایک صحابی ہے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو ہے حضور سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنگ میں مارا جاؤں. حضور نے فرمایا جنت، کودے.
بے درخت لڑے اور زخموں کی تاب نہ لا کے گر گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ابن سکن کو دیکھو کہاں ہے۔ صحابہ رسول صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے تو بولے بھائی کیا ہے؟ تو بولے سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بڑی مشکل سے بولے۔ تو بولے کچھ آرزو؟ تو بولے کچھ آرزو نہیں، ایک مرتبہ میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آخری وقت ایک بار چہرہ اقدس دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا محبت ہے! اٹھا کے لے کے آئے۔ روایتوں میں، صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کو دیکھے اور حضور کے پیر پہ اپنا سکلہ رکھ دیا اور جان جبھی نکل گئی۔ خطبوں پہ تیرے سر ہو اور جان اس طرح جائے۔ کیا محبت ہے! اب حضور پہ بہت خطرناک وار پہ وار ہو رہے تھے، دشمن چو طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور بہت برے حالات تھے۔ ام سلیم ایک خاتون تھی، وہ اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے شوہر کو لے کے جنگ میں آئی تھی۔ تینوں سے کہا لڑو۔ ان کے بیٹے عبداللہ تھک کے بیٹھ گئے، کہا عبداللہ بیٹھنے میں اٹھ جاتا، جھڑک کے اٹھایا اپنے بیٹے کو، کہا دیکھ اللہ کے نبی پہ کوئی حملہ آور نہ ہو۔ پھر عبداللہ لڑتے لڑتے ذرا آگے نکل گئے، دیکھا کہ دشمن حضور کے قریب آ گیا، ایک تلوار اٹھائی، اٹھا کے دشمن کو زور سے مارا۔ پھر حضور نے دیکھا کہ عبداللہ کو ایک شخص نے زخمی کر دیا مشرک، وہ گھومتے ہوئے جنگ میں حضور کے قریب آنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا ام سلیم تیرے بیٹے کو مارنے والا آ گیا، دیکھ۔ آگے بڑھ کے اتنی زور سے پیر پہ مارا کہ اس کی پنڈلی کٹ گئی اور وہ جو ہے اپنے چتروں کے بل گھستا ہوا بھاگا کہ اور آ کے میرے کو نہ مار دے خاتون۔ اور حضور کے اطراف اس طرح گھومتی کہ کوئی دشمن کو قریب آنے دے۔ حضور نے فرمایا کسی شیرنی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ کیا صحابیات کا عشق! صحابہ کی تو معاملہ کیا ہے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یا سنا میرے پیٹ کے پیچھے رہیے، آپ ادھر ادھر سر مت ہٹائیے، یا رسول اللہ کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ تیر لیے دشمن قریب آتا چلا رہا، اور ہم کہتے ہیں لکا روحی فدا، لکا جدی فدا، لکا امی فدا۔ تو موقع ہے، حضور نے فرمایا سعد تیر پہ تیر چلائے جا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ کیا محبت، کیا انداز ہے صحابہ کا! حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، انصاری صحابی تھے، حضور کے سامنے ٹھہر گئے، جو وار آتا، کوئی تیر آتا، تلوار سے کوئی مارتا، اپنے ہاتھ شل ہو گیا، اٹھتا نہیں تھا، قربانی۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جب حضور کے اوپر ایک دم دشمن گر گئے، صحابہ چھٹ گئے وہاں سے، جنگ لڑے تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتے، تو خود حضور کے اوپر گر گئے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپاتی، حضور کو چھپا لی، جو وار ہوتا ان کی پیٹ پہ لے۔ پھر حضرت علی کو پتا چلا، دوڑتے ہوئے آئے، دشمنوں کو مار مار کے ہٹایا وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ صحابہ کی جانثاریاں کہ اپنی جان جائے حضور کو کچھ نہ ہو۔ بعد میں جو ہے دو صحابہ ہیں، ایک حضرت خبیب ہے اور ایک زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ان دونوں کو دھوکے سے دشمنوں نے پکڑ لیا، پکڑ لے کے مکے والوں کو بیچ دیے، مکے والوں کو بیچ دیے۔ تو مکے والے خریدے کیوں؟ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے خریدا اور لے کے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ باندھ کے لٹکا دیے گئے، تو ابو سفیان بھی ٹھہرا ہوا تھا نا، اور دوسرے سردار بھی تھے، تو کسی نے نیزہ ایسا پیر میں چبھایا، تو خود ابو سفیان نے پوچھا کہ جو ہے دیکھو سوچو، تم اپنے بیوی بچوں میں ہوتے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موت قریب ہے تمہاری، اب ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ دیکھیے انسان کے سامنے موت ہو تو اس کو زندگی عزیز ہوتی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اپنی سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ وہ محبت کا معیار صاحب تھا۔ تو اے کم وقت میرے آقا کا نام بھی نہ لے، مجھے گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھے رہوں آرام سے اور حضور کے تلوے مبارک میں کانٹا چبھ جائے تو مارنے کی بات کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں جو معاملہ تھا اس میں شاعر نے بہت زبردست سے کہا، صحابہ مثل پروانہ فدا تھے ضیائے شم روئے مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے غزوہ احد میں جان کر، بہت زبردست معاملہ تھا۔ عزیزان گرامی، بہت سارے واقعات ہیں جس میں صحابہ نے جان ساری کا معاملہ کیا۔ اس کے بعد جو غزوہ آتا ہے، اور بھی غزوات ہیں لیکن اس کے بعد جو بڑا غزوہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں غزوہ خندق۔ پتہ چلا مکے والے سارے عرب کے قبیلوں کو جمع کر کے آئے، اب مدینے میں آبادی 3000، بڑی مشکل سے 1400-1500 مرد لڑنے کے قابل، عورتیں بچوں کو ملا دیے 3,500 کی آبادی۔ حضور نے فرمایا اتنی بڑے لوگ آ رہے، مشورہ دو۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے تھے یہ سارے، انہوں نے کہا رسول صاحب اگر آپ اجازت دیے تو میں ایک بات عرض کروں۔ حضور نے فرمایا بھلا سلمان،
کہنے لگے رسول اللہ ہمارے پاس جب جنگ ہوتی دشمن تعداد میں زیادہ ہوتا تو ہمارے جہاں رہتے اس کے اطراف خندق گڑا کر دیتے کہ دشمن اس کو پار کر کے نہ آئے. تو طے کیا گیا کہ ایک دو طرف پہاڑ ایک طرف باغات, ادھر سے آنا مشکل ہے, اب ایک ہی راستہ ہے کھلا. تو بولے اس کھلے راستے پر 10-10 گز دے دیا گیا صحابہ کو کھودنے کے لیے, جو ہے اندر اتنا اونچا اتنی چوڑا اتنا ڈیپ. تو جو ہے صحابہ کھود رہے, پھل پکے ہوئے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بھوکے پیاسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر پیٹ اندر چلے گیا. حضور جو ہے آپ کا پیر جو ہے کپڑا اتر رہا ہے تو آپ جو ہے 2 پتھر اس میں باندھ لیے کہ اترے نہیں. لیکن کیا سزا ہے, کیا زبان میں ان کی کیا ہے, کیا نعرہ ہے وہ رضیا شعر, نحن الذی نبایع محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ارے سن لو دنیا والوں, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, جسم میں آخری قطرے خون تک ہم تم سے لڑیں گے. کیا ہمت, کیا ایمان کا جذبہ, کیا جوش, کیا کیفیت ان کی, کھانے کے لیے نہیں بھوکے. اس وقت وہ معجزہ پرسوں کسی نے بیان کیا, حضرت عبداللہ ابن جابر کا کہ گھر لے گئے تو ذرا انہوں نے غلط بیان کیا, اس لیے میں تھوڑا اس کی وضاحت تصحیح کرنا چاہوں گا. وہ اپنی بیوی کے پاس جا کے پوچھے, میں حضور کے پاس گیا تھا, حضور خندق کھود رہے تھے, تو کیا معاملہ ہے, تو حضور بھوکے ہیں, کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی کھانا اتنا ہے, اپن کھائے تو بچوں کو نہیں کھلا سکتے, بچوں کو کھلائے تو اپنے کو بھوکے رہنا پڑتا. اتنے میں بکری کا بچہ نظر آ گیا چھوٹا, فوراً اس کو ذبح کرے, اس کا تیار کرے, اس کا گوشت بنا کے بولے چلو یہ آٹے میں ڈال دو, ڈال کے پکاؤ, میں نے اس کو. تو بولے بلا لو. پھر اپن کیسا تھا کہ بچوں کو بہلا کے سو جانے لگے اور اپن پانی پی کے سو جائیں گے. دیکھیے اللہ کے نبی بھوکے نہ رہے, ہم بھوکے رہ جائے تو رہ جائے. کیا یہ محبت کا معیار صحابہ کا. جا کے بولے یا رسول اللہ, آہستہ سے بولے رسول ذرا قریب ہونا. حضور قریب ہوئے, کیا بولنا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے میرے وقت. ان کو معلوم ہے کھانا, حضور کھائے پر تھوڑا بہت بچا تو بچوں کو کھلا دیں گے, تو حضور پیٹ سیر ہو کے کھاتے, بھوکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا صحابہ تم تمام کی دعوت عبداللہ ابن جابر کے پاس سے. گھبرا گئے, چہرے پہ ہیما اڑنے لگی. گھر آ گئے, بیوی نے کہا کیا ہوا ابن جابر, کیا جو ہے حضور نے دعوت قبول نہیں کی. بولے غضب ہو گیا. بولے کیا ہو گیا, تو بولنے لگے کہ دعوت تو قبول کی, صحابہ کو دعوت دی. بولے کتنے ہیں, تو بولے 175 سے 250 کے قریب صحابہ ہے. اندازہ لگا 200 کے قریب. بولے آپ مت گھبرائیے. کیوں نہ گھبراؤں, میرے گھر دعوت ہے. تو بولے دعوت تو آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے, انہوں نے ان کو دعوت دی, ہم ذمہ دار نہیں ہے, نبی اس کے ذمہ دار ہیں, وہ دیکھ لیں گے. کیا ایمان تھا اس خاتون کا جی, سارے مردوں پہ میرے جیسے آپ کے جیسے ہم سارا کا ایمان اس خاتون پہ, اس صحابیہ پہ قربان. کیا ایمان, آپ نے گھبرا رہا, ان کی بے چینی. اب حضور آ رہے, صحابہ آ رہے, آگے پیچھے رہے. حضور نے فرمایا اے ابن جابر کیا معاملہ ہے. بولے اسلم کھانا تو تھوڑا ہے, آپ نے سب کو بلا لیا. بولے فکر مت کر. گھر آ گئے تو بولے کہاں ہے تیرا کمرہ, کمرے میں جا کے حضور دیکھے 10 آدمی بیٹھ کے کھاتا. کہا کہ سب کو 10 آدمی کو گن کے اندر چھوڑتے جا, اور جس تھالے میں کھانا ہے اس کو ڈھانپ کے لا کے رکھ دی. ڈھانپ کے لا کے رکھ دیے. کہا حضور نے اپنے دستے انگلیاں اس میں رکھی, رکھ کے قرآن میں سے کچھ پڑھا اور دعا کی. پھر اس کے بعد حضور خود اپنے دستے اندر سے نکالتے, بسم اللہ بول کے دیتے. 10 بیٹھتے کھاتے جاتے, 10 بیٹھتے کھاتے, پورا کھا لیا. کھانے کے بعد انہوں نے کہا رسول اللہ سب ہو گئے اور کوئی باقی ہے. بولے یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے, سب کھا لیا. اور انہوں نے کہا رسول اللہ آپ بھی نوش فرمائیے, اصل تو آپ کی دعوت تھی. حضور بھی اس میں سے نوش فرمائے. پھر اس کے بعد فرمایا اے اپنے گھر والوں کے لیے لے جا. حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے رب کعبہ کی قسم, جب رکھا تھا ہلکا تھا, اب اٹھا رہا تو اس سے وزنی. مگر ان کی جان ساری دیکھیے, ان کی محبت, یہ تو حضور کا معجزہ تھا. لگے خود بھی کھائے بھی, بچوں کو بھی کھلائے. تو یہ معاملہ ان کا تھا. تو جو کیفیت یہ ہے کہ جو ہے حضور سے محبت یہ کہ بچے بھوکے رہ جائیں, بیوی بھوکی رہ جائے, میں بھوکا رہ جاؤں, حضور بھوکے نہ رہیں. کیفیت یہ. عزیزان گرامی, غزوہ تبوک کا معرکہ ہے, اور پتہ چلا کہ روم والے فوج تیار کر کے آ رہے ہیں. بہت دور جانا ہے, کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے, 1500-1600 کلومیٹر کا سفر. اور حالت یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے, مدینے میں ہیں, پھل پکے ہوئے, خندق کے وقت بھی سب یہاں. حضور نے فرمایا اتنا بڑا لشکر لگ جانا ہے. اپیل کی حضور نے, خطبہ دیتے کہ مال دیو, ہتھیار دو. صحابہ دے رہے. حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے 400 سواروں کا زرہ بختر, تلوار, گھوڑا لا کے دے دی. حضور نے فرمایا عثمان اور دو, کئی کنٹل گھیوں لا کے دے دی.
حضرت ابو بکر آئے، پوچھا ابو بکر، حضرت عمر نے سوچا آج جا کے جلدی لے کے آؤں گا، آج مال بہت ہے، آدھا مال لا کے رکھ دیے. اور حضرت حضور نے پوچھا عمر کیا لائے؟ پوچھا اصل نصف مال. پوچھا عمر کتنا چاہتے؟ بولے اسلم میرا آدھی جان آپ سے قربان، آدھا مال قربان، آدھا لا لیا. حضور نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں جب تک کہ پوری جان پورا مال میرے پہ فدا کرنے تیار نہ ہو جائے. سیدھے پہ آتا کہ رکھتے معاملہ ہی ہو گیا. بولے یا رسول اللہ 1000 مرتبہ بھی دنیا میں پیدا کیا جاؤں میری جان آپ سے قربان. تو فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا. حضرت ابو بکر صدیق آئے، پوچھے کیا لائے نے؟ پوچھا ابو بکر کیا رکھ کے آیا گھر والوں کے لیے؟ تو جو ہے بولے اللہ اس کا رسول کافی ہے، سب لا لیا. شاعر نے کہا پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. یہ کیفیت پورا کا پورا مال لا کے رہ گئی. کہا جاتا ہے کہ گھنڈیاں ذرا بھاری تھے، گھنڈیاں نکال کے گھنڈیاں بھی لا کے دے دیے اور کانٹے لگا لیے. جبریل امین آ گئے اور دیکھے تو جبریل امین کے لباس کو کانٹا لگا ہوا ہے. حضور پوچھے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ کا جو محبوب ہے ابو بکر، آپ کا جو امتی ابو بکر، اس کا معاملہ تو یہ ہوا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آج میرے محبوب کا محبوب کانٹا لگا کے سارے فرشتوں کانٹا لگانا. ہم سب فرشتے کانٹا لگا لے کے. یہ محبت حضرت ابو بکر صدیق کی، ہر چیز قربان کرنے تیار. عزیزان گرامی تو جو یہ ان کا معاملہ تھا کہ اقبال نے، میں آپ سے جو کہہ رہا تھا اصل کہ اقبال نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو عکس کیا، صحابہ کے معاملات کو دیکھا، صحابہ کے بارے میں دیکھا. اتنے ویسے خرج انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، لیکن پتہ چلا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تو پتہ ایک دانت توڑے، پھر سوچے یہ دانت ٹوٹا کہ دوسرے، پورے دانتاں توڑ لی. حضور کی محبت، لیکن یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے محبت، لیکن جو وہ ان کا عشق کا ایک انداز تھا، اس کا عشق کا انداز تھا. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضور جس طرح کرتے اس طرح کرنے کی کوشش کرتے. ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا، حضرت عبداللہ جو ہے مسجد میں آ رہے جمعے میں، حضور کا خطبہ شروع ہو گیا تھا. ایک قدم مسجد کے دروازے سے اندر تھا، قدم باہر تھا. حضور نے کہا جو جائیں وہاں بیٹھ جاؤ. اصل میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، حضور ان کو بٹھانا چاہتے وہ وہیں بیٹھ گئے، اسی حالت میں بیٹھ گئے دروازے میں. بیٹھتے آپ بیٹھ گئے. اس کے بعد حضور نے فرمایا اے کہ عبداللہ میں نے تیرے لیے نہیں کہا تھا، وہ جو کھڑے تھے ان کے لیے کہا. انہوں نے کہا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم آپ کس لیے کہیں، آپ کے حکم کانوں میں پڑا. اللہ کی قسم وہ تو دروازہ تھا، آگ کا سمندر ہوتا تو اس میں بھی بیٹھ جاتا. دیکھیے کیا محبت، اس میں بھی بیٹھ جاتا اگر آپ حکم دیتے ہو. حکم وہ آپ کا سنے بیٹھ گئے. ایک صحابی کے بارے میں آ رہا، گھر سے نکل رہے تھے، گھر میں وہی بیٹھ گئے. بیٹھ جاؤ بولے بیٹھ گئے. پھر اقامت ہوئی تو اٹھ کے آیا. پھر پوچھے یا رسول اللہ آپ نے بیٹھ، حضور نے کہا قریب کرتا ہوں. اس نے کہا میں تجھ سے نہیں کہا، میں نے جو اطراف مسجد میں ٹھہرے تھے سہنے مسجد میں ان سے کہا بیٹھ جا، ان کو سنے آ گئے وہاں تو وہیں بیٹھ گئے. تو صحابہ کا معاملہ تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا جب سفر پہ جاتے ایک درخت تھا مدینے کے پاس، وہاں رک کے 2 رکعت نفل پڑھتے. لوگوں نے پوچھا اے ابن عمر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بولے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور لوگوں نے اب نماز پڑھنا شروع کر دیا. وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. حضرت عمر نے کہا جھاڑ کاٹ دو. لوگوں نے پوچھا کیوں کاٹ دیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا آج تو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھے، کل کے دن جھاڑ کو کچھ نہ سمجھ لیں لوگ. شرک کے سارے راستوں کو بند کرتے تھے. خلفائے راشدین و مہدیین فرمایا اس لیے حضور نے کہا کہ جھاڑی کاٹ دو اور جا کے پڑھیں. یعنی ایک اور مقام سے جاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جھاڑ کے پانٹا اونچا تھا، ایسا جھک کے جاتے تھے. لوگ بولے وہ لگتا نہیں جھکتے کیوں؟ تو بولے نہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا وہ جب نیچے تھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو جھک کے گئے تھے. تو بولے بھائی جب نیچے تھا اونچا ہو گیا. تو بولے مجھ سے جھانٹے سے کیا غرض، مجھے میرے محبوب کے عمل سے غرض. میرے آقا جھک کے جاتے تھے تو میں بھی جھک کے جاتا ہوں. ایک ایک چیز حضور کی، یہ محبت، ان کا انداز نرالا کہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار، ہر حضور کے اشارے پہ ہر عمل کرنے کے لیے تیار. ایک صحابی ہے ان کا نام ہے عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ بہت بڑے ایمان والے ہیں. ان کا باپ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، سردار منافقین کا. یہ پکے مومن، وہ پکا منافق. ایک بار کہا کہ مدینے میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو ذلیل ہے.
اس کا اشارہ نعوذ باللہ سے حضور کی طرف تھا۔ کسی نے عبداللہ کو بتایا تیرے باپ نے ایسا کہا، انہوں نے کہا آج کون ذلیل ہے بتاتا ہوں، مدینے میں کون داخل ہو، تلوار لے کے ٹھہرے۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ بولے آج جو ذلیل ہے مدینے میں داخل نہیں ہوگا، حضور چلے گئے مدینے میں آگے، اب یہ ٹھہرے ہوئے۔ کسی نے جا کے بتایا رسول اللہ عبداللہ میں تلوار لے کے ٹھہرے، پوچھے کیا معاملہ ہے؟ تو بولے رسول اللہ عبداللہ اپنے باپ کا سر تو قلم کر دیتا آج۔ بولے کیوں؟ بہت غصے میں عبداللہ، اس نے اس طرح آپ کے سامنے گستاخی کیا، رسول اللہ صحابہ کے سامنے گستاخی کی، تو یہ عبداللہ جو ہے کھڑے ہو گئے کہ آ کے آج کون ذلیل ہے بتاتا ہوں۔ تو وہ جو ہے چاہتے یہ ہیں کہ جو ہے وہ اس کا سر قلم کر دے۔ حضور نے بلایا کہ عبداللہ کیا معاملہ؟ بولے رسول اللہ آج آپ مجھے اجازت دے دیجیے باپ کا سر اڑانے، باپ کا سر اڑانے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ کے سامنے اس نے گستاخی کی۔ حضور نے فرمایا عبداللہ چھوڑ دے بھی نماز پڑھتا ہے، معلوم تھا حضور کو منافق ہے، چھوڑ دے بھی نماز پڑھتا ہے۔ اب حضور کا حکم ہونے کے بعد تو چھوڑنا ہی تھا، لیکن اسلم بولے آپ کا حکم سر تسلیم خم، لیکن اس نے بہت بڑی گستاخی کی، چھوڑ دے۔ تو یہ معاملہ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح کے باپ بھی سامنے آ جائے تو اس پرواہ نہیں، باپ بھی سامنے۔ ایک مرتبہ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر کے صاحبزادے ایمان نہیں لائے تھے، تو جو ہے بعد میں انہوں نے کہا کہ بابا 3 موقع ایسے تھے آپ میری تلوار کے زد میں تھے جنگ، اور میں نے یہ خیال کر کے آپ میرے باپ ہے چھوڑ دیا۔ بولے خدا کی قسم اگر ایک مرتبہ تو میری تلوار پہ زاد میں آتا تو تیرے کو مار ڈالتا، اس لیے کہ تو کافر تھا میں ایمان والا تھا۔ تو صحابہ کی حضور سے محبت تھی، بیوی بچے کچھ نہیں دیتے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا مجھے اختتام کی طرف جاؤ، اسے بہت سارے واقعات ہیں جتنے ذہن میں آئے اتنے آپ کے سامنے بیان کیا، واقعات لکھے نہیں میں صرف اشعار لکھ کے لایا۔ ایک صحابی رسول ہے جہاں تک مجھے یاد ہے بلالی ہے شاید، بولے وسلم میں عقد کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی بچی نہیں دے رہا مجھے۔ ہاں، اس نے فرمایا جا اس سردار سے کہہ کے اس کی بیٹی کا عقد تیرے ساتھ کر دے۔ پھر جا کے وہ گورا گھومتا سردار جا کے دستک دی، باہر نکلا، پوچھا بلال کیا معاملہ ہے، کدھر آ گیا؟ جانتا تھا؟ تو بولے حضور نے فرمایا ہے کہ تیری بیٹی کا عقد میرے ساتھ کر دیا جائے۔ وہ جو صحابی رسول شاید جامعات سمجھتا ہوں بلالی تھے رضی اللہ تعالیٰ، وہ کالے کلوٹے موٹے اوٹ والے، تو انہوں نے کہا کہ تیرے کون دیتے جا۔ اب بڑے دلگیر ہو گئے، ایک آخری امید بنی تھی شادی کی، حضور فرمائے تھے وہ بھی ہو گئے۔ وہ ان کی لڑکی اندر سے سن رہی تھی، جیسے باپ اندر سے کہا بابا آپ نے کیا کیا؟ تو مجھے بولے کالا کلوٹا وہ حبشی ہے۔ تو بولے بابا انہیں کون نے دیکھیے، پیام کس نے بھیجا دیکھیے، پیام کس کی طرف سے، آپ کیا کریں؟ ایک دم ہوشیار بات کیا ہے دوڑتے ہیں، اب یہ جا کے شکایت کر رہے۔ بولے اسلم میں غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے عقد کرنے تیار ہوں۔ دیکھیے بچیوں کی محبت، عورتوں کی محبت، کہ وہ ایک کالے کلوٹے سردار کی بیٹی ہے، اس کو کوئی سردار کا بیٹا مل سکتا تھا، لیکن حضور نے جو نسبت طے کی ہے اس کی لاج، اس کا خیال، حضور کی بات سر تسلیم خم۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا اور ان کی کیفیت یہ تھی۔ عزیزان گرامی، اقبال نے اس محبت کو قوت سے تعبیر کیا۔ اقبال کے پاس حضور کی محبت طاقت ہے، پاور ہے۔ کہتے ہیں قوت عشق سے، کس کی قوت؟ عشق کی، کس سے عشق؟ حضور سے عشق۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، جو غریب ہے مظلوم ہے اس کو اچھا کر دو، اونچائی پہ لے چلو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ نام نامی گرامی ایسا ہے، ساری دنیا میں اجالا ہونا چاہیے۔ جو کمزور ہے اس کو طاقتور بناؤ، جو غریب ہے اس کو کچھ دو، نواز دو۔ وہ کس کی وجہ سے؟ یہ عشق محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا کی۔ اور جو ہے اصل جو چیز ہے نبی کریم سے وابستگی ہے، ان سے وابستہ ہوگے، ان کے دامن سے وابستہ ہوگے تو محبت ہوگی۔ خرافات میں، برے چیزوں میں نہیں جاؤ گے، ان کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرو گے۔ میں عزیزان گرامی کیونکہ آخری 1-2 منٹ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا بھول گیا، میں آپ سے کہتا ہوں آج جو کچھ ہم میلاد کے نام پہ کرتے ہیں وہ میں خوشی منانے کا انکار نہیں کرتا ہوں، جلوس نکالنے کا بھی منکر نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو تماشے ہم کرتے ہیں اس کی کہاں اجازت شریعت میں؟ غور کر کے دیکھیں۔ ڈی جے لگانا، ناچنا، اراس ڈالنا، ایسے نعرے لگانا جس کا اسلام سے، اپ نعرے تکبیر لگا سکتے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے، حضور کا نعرہ لگا سکتے، یہ کر سکتے، درود شریف پڑھتے ہوئے جا سکتے، لیکن بلا وجہ کے نعرے، کوئی اپنا لیڈر ہے تو اس کا نعرہ، اس دن اس کے لیڈر کے نعرے کیا ضرورت؟ نعرہ تو سب سے زبردست، تکبیر سب سے زبردست نعرہ، اللہ اکبر کی کبریائی۔ تو یہ چیزیں جو کرتے، ہماری کیفیت تو یہ نہیں ہے کہ کہیں کسی نے سپوٹا ہم کو دیا ہے اور ہم چھلکا کھا کے خوش ہے، اس میں مزہ آ رہا، سپوٹے کو اصل چھوڑے ہوئے۔ اصل یہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنے، ان کے امتی بنے، اور اس میلاد کے دن کو جو ہم مناتے ہیں اس دن سیرت کے پیغام کو عام کریں، غیر مسلم تک حضور کے اخلاق میں، تیلگو میں، انگریزی میں حضور کے اخلاق کے واقعات، کیسے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا موضوع نہیں اخلاق، عشق و محبت تھا، اتنے بہترین اخلاق، دشمن آپ کی باتوں کو، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے ایمان لاتے، یہ واقعات بتائے ہمارے علماء جو آئے تھے انہوں نے بتایا حضور کے اخلاق کے واقعات، تو وہ کیفیت، وہ واقعاتوں کو لے جا کے یہ معلوم ہو جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ جو کہ نبی ہے، ان کو پتہ چلے یہ تو امن و امان کے پیغمبر تھے، انہوں نے تو جنگ کے موقع میں بھی ایسے اچھے اصول بنائے، تو یہ لوگوں تک دے، خود عمل کرے، اور گھر میں اپنے خواتین کو بھی سیرت طیبہ کی کتاب کا مطالعہ، پڑھے لکھے تو دے، نہ تو پڑھے لکھیں گے تو ان کو بٹھا کے یہ ماہ مبارک میں ربیع الاول میں حضور کی سیرت سے کچھ واقعات سنائیں تاکہ ان میں بھی حضور سے محبت پیدا ہو، اور ایمان کی معراج حضور کی عقیدت اور محبت ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوگا حضور سے اتنا، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان زیادہ ہوگا، ان سے وابستگی زیادہ ہوگی جو کلید ہے، کنجی ہے ہمارے نجات کی، ہماری کامیابی کی۔ آج کے جو گفتگو تھی اس کا حاصل یہ ہے، اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرما رہا اگر حضور سے وفا کرو گے ہم تیرے ہیں، پھر تو ہمارا نہیں، ہم ہی تیرے ہیں، جا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا، لوح و قلم تیرے، تقدیر بھی تیرے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں، جب سب کچھ، لیکن ان سے وفا کرے، ان سے وفا کا معاملہ یہ ہے کہ دین پہ عمل کرے، دین کی اشاعت کرے، دین کا تحفظ کرے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، انسانوں کی بھی خیر خواہی کرے، ہر ایک کی بھلائی میں سوچے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ حضور کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور ہم سنتوں پر عمل کرنے والا بنے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا اور جو لوگ پابندی سے شریک ہوئے یا جس طرح بھی شریک ہوتے رہے، کہ اللہ ان کے تمام نیک مقاصد کو بلّا، اور اس مجلس میں آج جو کچھ بیٹھے مالک ہم سب کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور ان کے نام نامی، ان کے نام سے رسالت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا ہمیں جذبہ پیدا عطا فرما دے۔ مالک رحم کے کرم کے فاضل